आज मिनट जी भाई स्टार्ट करें अब आप। आए हम खुदा यीशु मसीह के नाम को सारे इज्जत और जलाल दें। हम इकट्ठे हुए हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज शाम फिर हमें एक दफा मौका दिया और हमें जिंदों की जमीन पर रखा कि हम उसके हुजूर इकट्ठे हों और इस सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से और खुदा की हमदोसना करें, तारीफ करें, इबादत करें। आज संडे का दिन है और हम खुदा ने बहुत खुश हैं। मेरा दिल खुदा की शुक्र से भरा हुआ है कि खुदा हमें ऐसे मौके फराहम करता है। आए हम दुआ करेंगे ताकि हम मीटिंग का आगाज करें खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम अपने सिरों को झुकाते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, मेरा दिल तेरी शुक्र से भरा है। खुदा तू हमारे साथ होना। हम मीटिंग का आगाज कर चुके हैं। खुदा तेरे कवि हाथ तेरे जोर को मांगते हैं, तेरी प्रेजेंस, तेरी हजूरी को मांगते हैं पाकता, और शैतान की सारी चालाकियों को, मंसूबों को यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। खुदा जहाँ तेरा रूह मौजूद होगा वहाँ बरकत होगी और वहाँ शैतान का कोई काम नहीं होगा। खुदा हमारे दरमियान तेरा रूह गुस्सा है। पाक कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँगा। खुदा हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा आज जो वर्शिप की जाए उसके वसीले से खुदा हम बरकत पाएं और सारे लोग बरकत पाएं। उससे खुदा जो कलाम शेयर किया जाए उसके वसीले से भी खुदा हमें भी बरकत मिले और जो लोग देखें सुने उन्हें भी बरकत मिले। तो शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ होना और तेरा पाकू हमें हिदायत करे, हमारी रहनुमाई करे। हम ये सब कुछ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए तो हम शुरू में एक गीत गाएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, आप भी मेरे साथ सब गाए। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुक़द्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकज मुक़द्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। दिले बेदार लेकर उठे हैं, रुकी तलवार लेकर उठे हैं। दिले बेदार लेकर उठे हैं, रुकी तलवार लेकर उठे हैं। मूसी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर नुसरत से कि वो खुदावंद की वर्शिप में हम तो सुना में गीत गाएं। सिस्टर नुसरत बैठी।
خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں اس گیت کو گانے کی کوشش کروں گی. زبور 145. آئے میرے شاہ خداوندا وڈیائی تیری کرانگا. آئے میرے شاہ مجھے طرز پھول گئی. آئے میرے شاہ خداوندا وڈیائی تیری کرانگا. میں سدا چیک بیان کراں کہ تیرا ہے مبارک نام. آئے میرے شاہ خداوندا وڈیائی تیری کرانگا. میں سدا چیک بیان کراں کہ تیرا ہے مبارک نام. میں تینوں ہی خداوندا ہر روز مبارک آکھاں گا. میں تینوں ہی خداوندا ہر روز مبارک آکھاں گا. ہمیشہ تیرے نائیں دی جان میری وسعت گاوے گی. ہمیشہ تیرے نائیں دی جان میری وسعت گائے گی. آئے میرے شاہ خداوندا وڈیائی تیری کرانگا. خدا بزرگ تیرا فائق ہے بے حد تعریف تے لائق ہے. خدا بزرگ تے فائق ہے بے حد تعریف تے لائق ہے. بزرگی اودی ظاہر ہے او عقلوں سمجھوں باہر ہے. بزرگی اس دی ظاہر ہے او عقلوں سمجھوں باہر ہے. آئے میرے شاہ خداوندا وڈیائی تیری کرانگا. ستائش تیرے کماں دی پشت دوجی پشت نال کرے گی. ستائش تیرے کماں دی پشت دوجی پشت نال کرے گی. او تیری بے حد قدرت دا بیان کرے گی صدا. او تیری بے حد قدرت دا بیان سنائے گی صدا. اے میرے شاہ خداوندا وڈیائی تیری کرانگا. میں سدا تیک بیان کراں کہ تیرا ہے مبارک نام. ہاللویہ. پریز دی لارڈ. ہاللویہ. Praise the Lord. اسی طرح ہم خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے خداوند کی حمد و ثنا کریں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، لینڈ سیزن میں سے گزر رہے ہیں، تو اس کے دکھوں کو محسوس کرتے ہوئے میری خواہش ہے کہ ہم گیت گائیں، کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے. ہم گائیں گے سارے مل کر. میں شروع کرتا ہوں. کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے. کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے. اوتے سولی تو چڑھیا دکھ ڈاڈا ہے جریا. اوتے سولی تو چڑھیا دکھ ڈاڈا ہے جریا. مول ساڈا تو بھریا
دے کے خون پیارے مول ساڈا تو بھریا دے کے خون پیارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے تیرا خون پیارا بن کے وگ پیا دھارا تیرا خون پیارا بن کے وگ پیا دھارا ہویا ساڈا کفارا جگ کے پاپ ہمارے ہویا ساڈا کفارا جگ کے پاپ ہمارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے تیری قدر او جانے جیڑا زخم پہچانے تیری قدر او جانے جیڑا زخم پہچانے لہو جنا وچوں وگ کے آیا دیس ہمارے لہو جنا وچوں وگ کے آیا دیس ہمارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے کیوں نہ دھن تیرے گاواں جند گول گھماواں کیوں نہ دھن تیرے گاواں جند گول گھماواں تیرے پیچھے پیچھے جاواں ویکھاں سولی دے نظارے تیرے پیچھے پیچھے جاواں ویکھاں سولی دے نظارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے دے توفیق سانوں وڈا حوصلہ کریے دے توفیق سانوں وڈا حوصلہ کریے جانا رڑ دیا تائیں پڑھ کے لائے کنارے جانا رڑ دیا تائیں پڑھ کے لائے کنارے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے پریز دی لارڈ ہیلیلویا میں درخواست کروں گا سسٹر نصرت سے کہ ایک دعا کریں اور خداوند کی حضوری کو مانگیں خداوند کا شکر ادا کریں اور جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچ سکے ان کے لیے بھی دعا کریں تاکہ وہ بھی آئیں اور ان کے راستے کے بندھن جو ہے ٹوٹیں تاکہ ہم سارے مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں قدوس قدوس نہایت مہربان باپ خداوند تو جو مہربان باپ ہے ہماری جانوں کا لنگر جانوں کا فدیہ دینے والا خداوند ہے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو جو عظمت حشمت جلال قدرت حکمت نجات اور رحم اور فضل اور بخشش والا خداوند ہے تو جو ہمیں تو ہمارا پرووائڈر ہے ہمارا پروٹیکٹر ہے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند اس خوبصورت موقع کے لیے اس پریویلیج کے لیے کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے تو نے ہمیں پھر سے اکٹھا کیا ہے خداوند کیونکہ تو نے اپنے چرچ کے لیے اپنی جان دیا ہے خداوند تاکہ تیرا چرچ اکٹھا ہو سکے ہے خداوند تیرا پہلا چرچ تو نے باغ عدن میں سے شروع کیا جب تو ماں باپ اور ہوا کے ساتھ مل کر ملاب کرتا تھا اے خداوند تو اس چرچ کی اے خداوند اس چرچ کو تو
زمین پر قائم کرنے کے لیے زمین پر آ گیا ہے خداوند کہ تو نے اپنی جان قربانی دے کر تاکہ تیرا چرچ اکٹھا ہو سکے تیرے نام سے تیری ہم تیری ستائش کر سکے اے خداوند تیری حمد و ستائش کرتے ہوئے خداوند تیرے حضور میں آتے ہیں واپس پانی تجھ سے کہتے ہیں کہ تو آ اور اپنے چرچ کا چارج لیا ہے خدا تو نے اپنے یس لارڈ ہم تیرے آگے جھکتے ہیں اور تجھ سے منت کرتے اسی طرح ہمیں اپنے پرکری سے چھپائے رکھا ہے خدا جتنے پارٹیسپینٹ نے ہمیں ابھی جوائن کیا میں اس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا ذرا خدا تو اپنا روح قدس پور کر اپنے آپ کو اسینڈ کر یہاں پہ اپنے آپ کو پور کر ہولی اسپرٹ اور چارج دیا ہے خدا جتنوں نے ہمیں اٹینڈ نہیں کیا ہے خدا ہمارے پارٹیسپینٹ تیرا چرچ ابھی تک تھوڑا دور ہے خدا تو وہ جہاں بھی ہیں تو ان کے ساتھ ہوا خدا تو ان کے دل کو مبارک کر ان کے دل کو بلیس کرتا کہ ہم اکٹھا ہو کے تیرا چرچ اکٹھا ہو کے تیری حمد و ستائش کر سکے تیری مدد سرائی کر سکے تیرے منہ کی باتیں سنے آئے خدا کیونکہ تیرے الفاظ ہماری روح جان اور ہمارے دل کی تسلی ہے تو ہمیں اپنے کلام سے ہی آئے خدا قائم رکھتا ہے تیری حضوری ہمارے ساتھ رہے آئے خدا تجھ سے منت کرتی ہے خدا کہ جس طرح کی بھی کوئی رکاوٹ ہے جو بھی آئے خدا کوئی نیٹ ایشو ہے ہم یسوع کے نام سے اس کو جلا کر ابھی سے راہ کر دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو تیرے خون میں چھپا دیتے ہیں سارے رکاوٹیں ختم ہو جائیں یسوع کے نام سے تاکہ ہم تیری مدد سے سارے نصیب کو یسوع کے نام سے جلا کر دیتے ہیں خدا تو ہمارے گھر میں موجود رہتا اور جتنے بھی دکھ میں تیرا شکر ادا کہ یسوع کے نام سے خدا تجھ سے دعا کرتی ہوں اے خدا کہ تو ہم پر اپنا رحم اور فضل اسی طرح جاری رکھا ہے خدا جو کچھ تجھ سے مانگا اور پا لیا مسیح یسوع کے نام سے آمین آمین پریز دی لارڈ ہم اپنے سینئر بھائی پاسٹر صدیق کو بھی اپنے درمیان ویلکم کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ سسٹر نصرت جو ہیں ایک کورس گائیں پھر پاسٹر صدیق جو ہے کلام کے لیے دعا کریں گے اور خداوند کا زندہ کلام ہم خداوند کی خادمہ سے سنیں گے تو پہلے سسٹر نصرت جو ہیں ایک کورس گائیں خداوند کو سننے کے لیے اور تیاری کے لیے تاکہ ہم تیاری کر سکیں اپنے آپ کو تیار کر سکیں اس کورس کے دوران کلام سننے کے لیے کلام کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے پریز گاڈ پریز گاڈ روح پاک اترا روح پاک اترا یسوع تو جلدی اترا تیرا چرچ ہے پاک اترا ایسا کلمہ خدا روح خدا آئے روح پاک اترا 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 آئے روح پاک اترا ہولی خداوند God of God, Lord of Lord, کلمہ خدا جلدی سے آ کے ہم میں سما آئے روح پاک اترا 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 روح کی معمور سے ہم کو بھر دے آنکھیں ہماری تو کھول دے کانوں کو کھول دے میرے خدایا تیری آواز تو ہم سنیں آئے روح پاک اترا کلمہ خدا روح خدا انجی ہمارے تو اترا آئے روح پاک اترا 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 Hallelujah, Father. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. بے شک
पाक रूह हमारे दरमियान उतर आया है, खुदावंद हमारे दरमियान उतर आया है, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं भाई सदीक से, हमारे सीनियर पास्टर भाई सदीक हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कलाम के लिए दुआ करें। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। पास्टर सदीक साहब दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, पाक खुदा, कायनात के तख्लीक के कार आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके पाक और मुबारक कदमों में झुकते हैं, आपके बड़े फजल के लिए, आपकी बड़ी रहमत के लिए, आपकी बड़ी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए जो आप हमसे करते हैं। हमारी जिंदगी के खालिक और मालिक इसराइल के कदूस खुदा, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हुए आपके फाटकों में आते हैं कि आपने पूरा दिन हमें संभाले रखा, बरकत दी, आज शाम फिर उसे मुमकिन किया कि हम आपके ज़िले में झुके और खुदा हम आपको सजदा करें। मालिक पाक खुदा, जितनी वर्शिप अब तक हो चुकी उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी सताइश करते हैं खुदा पाक खुदा। और खुदा अब जब वक्त पहुंचा कि आपकी मीठी शीरी आवाज को सुने, तो पाक खुदा जितने लोग आज तेरे कलाम से शिनवा हो, खुदा उन पाक खुदा की जिंदगी में तेरा कलाम असर पजीर हो। मालिक पाक खुदा, मिन्नत करते हैं खुदा अपने मामसू को, जिसके हृदय में आपने अपने कलाम को रखा है, इसके नाम में खुदा अभी से तैयार कर, उसकी सोचों पर, ख्यालों पर तेरे पाक रूह का कंट्रोल मांगते हैं। मालिक पाक खुदा, यीशु के नाम में पाक खुदा, तो अपनी बंदी के मुंह सो करके हमसे कलाम कर खुदा, ताकि आज का कलाम 30-60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फैलाने वाला ठहरे। मालिक, और हमारी जिंदगियों को खुदावंद रास्ते की राह पर लाने वाला हो खुदावंद पाक खुदा, आपके लोगों की बेहतरी और तरक्की के लिए आज क्या कलाम हो खुदावंद। मेहनत करते हैं खुदावंद, जितने पार्टिसिपेंट मौजूद हम सब के लिए तेरे सूर से बरकत की दुआ करते हैं। क्या जब तेरा कलाम हो तो खुदावंद पाक खुदा, ये तेरा कलाम उनकी जिंदगी तक पहुंचे, और जितने इंटरनेट पर यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए भी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद वो जिंदगी भी तेरे कलाम से शेर और रसूल हो और मिलकर जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को देने का सबब ठहरे। अभी से खुदावंद अपनी खादमों को बड़ी बरकत देकर अपने जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल कर, मसीह का खूबसूरत जलाली बाबर और कादर नाम लेकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आए हम जोरदार तालियों में खुदा की खादमा नसरीन अख्तर को वेलकम करें ताकि वो खुदा का कलाम सुनाए। हम खुदावंद की आवाज सुने बड़े ईमान के साथ, बड़े यकीन के साथ। हम सिस्टर नसरीन अख्तर को वेलकम करते हैं ताकि वो हमें खुदा का कलाम सुनाए। सिस्टर नसरीन अख्तर। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आइए हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं। हम जोरदार ताली अपने खुदावंद के लिए बजाएंगे, क्योंकि खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद है, पाकरू जो यहाँ पर मौजूद है, हम पाकरू को वेलकम करते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं है। जब तक वो हमारे साथ ना हो हम कुछ नहीं है, हम खाली बर्तन है। वो हमें भरता है, वो हमें रोज बरोज एक नई बात, एक नई सोच देता है, वो रोज बरोज हमें ताजा मन देता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं हर एक बात के लिए जो वो अपने भेद हम पर खोलता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो दुनिया के हालात को समझने में हमें मदद देता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो खुदावंद जो हर एक चीज अपने कंट्रोल में रखता है। दुनिया की कौमें चाहे वो किसी भी उनका ताल्लुक है, चाहे वो खुदावंद को मानती हैं कि नहीं मानती, लेकिन वो सब खुदावंद के कंट्रोल में हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए आज का जो खास हम कलाम है वो हम बात करेंगे। ये जो यूक्रेन की और रूस की जो जंग है, हम उसमें देखते हैं कि बाइबल में उसका जिक्र कहाँ पर है। हम इस तरह से तो बात नहीं करेंगे जिस तरह से बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो इसकी बात करते हैं, लेकिन आज अगर हम बात करेंगे तो हम जो है थोड़ा सा इसके बारे में सीखेंगे कि इसका जो है वो हवाला जो है बाइबल में किस तरह से है। बाकी खुदावंद के कलाम में जो पेशन गोइयां दी गई हैं, खुदावंद के कलाम में जो भी बातें लिखी गई हैं, उनके पूरा होने का वक्त खुदा बेहतर तरीके से जानता है। खुदा जानता है। कोई इंसान चाहे वो कितना ही क्यों ना हो,
وہ اس کو صحیح صحیح جو ہے وہ انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، نہ اس وقت کو، نہ اس ٹائم کو، اور نہ اس کے مطلب پورا ہونے کو۔ یہ خداوند ہی جانتا ہے۔ خداوند چاہے تو آج ہی دنیا کو ختم کر سکتا ہے، خدا چاہے تو 1000 سال اور بڑھا سکتا ہے۔ جیسے کہ پطرس رسول کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 سال اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہیں، لیکن وہ صبر کرتا ہے تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو اس لیے وہ اپنے راست باز لوگوں کی وجہ سے صبر کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے کسی کی بھی ہم کوئی بھی بات جو ہے اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم صرف اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جتنا خدا ہم پر کھولتا ہے، جتنا خدا ہمیں سکھاتا ہے، ہم صرف اتنی بات کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس کا بائبل میں ذکر ہے، اور بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور بائبل جو ہے ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جب ہم دنیا میں ایسے حالات دیکھتے ہیں، جنگ اور جنگ کے حالات، وبائیں اور قحط اور ساری چیزیں، جب ہم ان کا ذکر سنتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم آخری زمانہ میں سے گزر رہے ہیں، اور اس آخری زمانہ میں جو ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں، اور بہت سالوں سے یہ بات بڑی ہی واضح طور پر کہی جا رہی ہے کہ خدا یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اپنی تعلیمات میں جب وہ بات کرتے تھے اپنے شاگردوں سے آخری زمانہ میں، آخری وقت کے بارے میں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں سے بات کرتے تھے تو وہ ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ جس طرح سے ایک عورت کو درد ذیل لگتا ہے، مطلب اچانک درد لگتا ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ بیٹا جنتی ہے یا بیٹی یا اولاد پیدا کرتی ہے، تو دنیا کے جو حالات جو ہیں وہ بالکل اس طرح سے ہوں گے کہ دنیا بڑی ہی تکلیف سے گزرے گی، اور پھر جو ہے خوشی کا مقام ہوگا، اطمینان کا مقام ہوگا۔ جیسے کہ خدا اس میں سے کہتے ہیں کہ جب ایک عورت جو ہے وہ بہت ہی تکلیف سے گزرتی ہے، لیکن جب بیٹا یا اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے ان ساری چیزوں کو مطلب کہتے ہیں کہ بہت ہی تکلیف اور تنگ دستی اور جنگ اور حالات اور قحط اور وبائیں، یہ ساری چیزوں سے دنیا گزرے گی، اور پھر جو ہے دنیا کا خاتمہ ہوگا، یعنی کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آئے گا۔ ہم جیسے کہ اگر متی کی انجیل اس کے 24 باب اس کی 6 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اس کے 24 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم 7 آیت بھی پڑھے تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی جنگ جو ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، بہت دفعہ دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور اس کے بعد کافی عرصے تک جو ہے کافی مطلب توقف تھا، یعنی کہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، اور اب ایک بڑے ہی عرصے کے بعد ایک دنیا میں پھر جنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے دنیا ساری جو ہے اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کا حال دیکھیں، ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مطلب اس طرح سے جیسے کہ دوسرے اگر ہم جیسے کنٹریز کا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا یہ حال ہے، تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ مطلب کہ آخر ایک شخص جو مطلب اتنی محنت مزدوری کی روٹی کھاتا ہے وہ کیسے کھائے گا؟ وہ کس طرح سے اتنا سب کچھ افورڈ کرے گا؟ تو قحط اور وبائیں تو یہی ہو جاتی ہیں کہ مطلب دنیا میں جنگ سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس جنگ سے جو ہے ساری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو ہے کس طرح سے جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے ان ساری باتوں کو جو ہے وہ بائبل میں ہمیں بیان کرتے ہیں، یہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ دوسری بات کہ کیا باقی کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو جنگ ہے یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے، تو کیا واقعی خدا یسوع مسیح جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کرنے جا رہے ہیں؟
یا کیا واقعی حالات اس طرف جا رہے ہیں یا یہ جنگ جو ہے یہیں پر ختم ہو جائے گی اور پھر سے امن ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیا میں ایک ایسا لیڈر بھی ہوگا جو بہت چلاک اور تیز ترار ہوگا، جو اپنی چلاکی سے، اپنی تیز زبان سے اور اپنی جو ہے باتوں کی وجہ سے وہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے گا اور جو ہے وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کا بھی ذکر جو ہے وہ بائبل میں ہے اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے، اور خدا یسوع المسیح نے اپنے جتنی بھی پیشن گوئیاں اپنے بندوں کے وسیلہ سے کی ہیں اس میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ دنیا میں ایک ایسا لیڈر بھی ہوگا جو مخالف مسیح کہلائے گا، جو ابھی تک سامنے تو نہیں آیا، جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ واقعی یہ مخالف مسیح ہے، لیکن دنیا کے جو حالات جس طرف جا رہے ہیں ہم اس میں کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کون سا شخص جو ہے وہ مخالف مسیح ہوگا جو پوری دنیا پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے حوالہ جو دیا جاتا ہے اس جنگ کے بارے میں، وہ حزقیل کی کتاب اس کا 38 باب ہم پڑھتے ہیں. تو آئیے میرے ساتھ آپ نکالیں حزقیل اس کا 38 باب. تو میں چاہوں گی کہ ہم اس باب کو پہلے ہم پورا جو ہے وہ ریڈ کریں. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ بھائی الیاس ہمارے ساتھ ہیں، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ اس چیپٹر کو پڑھے. 38 حزقیل. خداوند کے بندہ حزقیل نبی کا جو صحیفہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں اس کا 38 باب جو ہے وہ ہم سارا پڑھیں گے. اگر بھائی الیاس ہیں تو وہ پڑھے، اگر نہیں تو میں بھائی فیاض سے کہوں گی کہ وہی اس کو ریڈ کریں. پہلے آپ پہلی 10 آیات ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو موجود کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ ہے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما روا میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھر پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو چھریاں اور سپریں لیے ہیں اور سب کے ساتھ تیغ زن ہیں، کھینچ نکالوں گا. اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت اور سب کے سب سپر بردار اور خود پوش ہیں، جمر اور اس کا تمام لشکر اور شمال کے اور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر، یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں. تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر، تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے، اور تو ان کا پیشوا ہو. اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا، اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبہ سے چھڑائی گئی ہے اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں، اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا. لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے، اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے. تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا، تو بادل کی مانند زمین کو چھپائے گا، تو اور تیرا تمام لشکر اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ. خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک برا منصوبہ باندھے گا. 10 آیات ہوگی سسری. ہاں جی آمین. خدا کے کلام کا پڑھا اور آمین. سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آمین. آئیے ہم ذرا ان پہ ہم جو ہے تھوڑا ساتھ چلیں گے.
تو اس میں لکھا ہے کہ اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدمزاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے روش اور مسک اور توبل کا فرمان نروا ہے متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر. یہاں پر خدا یسوع المسیح جو ہے اپنے بندہ حزقیل نبی کو کہتے ہیں کہ تو جو ہے جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب جوج اور ماجوج جو ہے وہ کون ہے. تو اگر ہم اس باب کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو جوج جو ہے وہ کسی قوم یا مملکت کا جو ہے وہ سربراہ ہے یا فرما نروا ہے یعنی کہ بادشاہ ہے یا حکمران ہے، اور ماجوج جو ہے وہ سرزمین ہے کسی بھی قوم یا کسی بھی سلطنت کی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روش جو ہے وہ روس کو ظاہر کرتا ہے، اور مسک اور توبل کا فرما نروا جو ہے، توبل جو ہے اگر ہم بائبل میں ان کا ذکر دیکھیں تو توبل جو ہے یہ جو ہے یافت جو نو کا بیٹا تھا، یافت اس کی اولاد میں سے ہے، یعنی کہ وہ قبیلہ جو اس چلتا آ رہا ہے اس کی نسل سے. اور جو مسک ہے وہ جو ہے جوج، اگر ہم اس کا ذکر پہلا تواریخ 5 باب اس کی 4 سے 3 آیت میں اگر ہم پڑھیں تو یہ جو ہے یوئیل نبی کا جو آباء و اجداد جو ہیں ان میں سے جوج جو ہے اس کا نام جوج تھا. اور یعنی کہ یہ نسل جو ہے نسل در نسل، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں قبیلیں بعد میں پھر بنی تھی وہ نوح کے طوفان کے بعد ان کے تینوں بیٹوں کے سے بنے تھے. سارے قبیلے اور قومیں جو ہیں اس کے تینوں بیٹوں کے اسے وجود میں آئے تھے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روس اور ترکی جو ہے یہ دو ممالک کو ظاہر کر رہا ہے. اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا چیپٹر جو ہے وہ روس کی تباہی کے بارے میں بات کرتا ہے. کس طرح سے بات کرتا ہے کہ مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرا مخالف ہوں، یعنی فرما نروا میں تیرا مخالف ہوں، یعنی جو رشیا کا جو سربراہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ خداوند اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں تیرا مخالف ہوں. اور آگے خداوند کیا کہتا ہے، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں جو پھریاں اور سپرے لیے ہوئے ہیں اور سب کے سب تیگ زن ہیں کھینچ نکالوں گا. یعنی یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے پہلے باب کی جو اس باب کی پہلی 2-3 آیات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. اس 4 اور 5 اور 6 اور 7 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر خدا یہ کہتا ہے کہ خدا کا خود یہ منصوبہ ہے، خدا نے خود یہ منصوبہ باندھا ہے کہ خدا ان کو خود یہ لے کر آ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں. اگر ہم 4 سے 7 آیات میں دیکھیں تو جو ہے خدا ان سے کلام کرتا ہے اور خدا ان سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خود جو ہے لے کر آؤں گا اور خود تم کو جنگ کے لیے میں تیار کروں گا. اور آگے ہے کہ جمر اور اس کا تمام لشکر اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں 5 آیت میں یہاں پر 3 ممالک کا ذکر ہے جس میں لکھا ہے کہ فارس اور کوش اور فوت جو سب کے سب سپر بردار اور خود پوش ہیں. یہاں پر مطلب پہلے تو ہم نے دیکھا کہ روس اور ترکی ہے، اس کے بعد ہم 3 اور ملک دیکھتے ہیں جس کا ذکر ہے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ مل کر یہ جنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. وہ ایران ہے، ایتھوپیا ہے اور لیبیا ہے. یعنی کہ جو فارس ہے وہ ایران ہے، کوش جو ہے وہ ایتھوپیا ہے اور فوت جو ہے وہ لیبیا کا ملک ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں وہ ہیں اور ترکی بھی ان کے ساتھ ہے. تو رشیا اور یہ ایران، ایتھوپیا اور لیبیا یہ جو ممالک ہیں ان سب کو خدا خود تیار کرے گا اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا اور خدا ان کو جنگی طور پر اتنا مضبوط کرے گا کہ جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. مطلب یہ بات واضح ہے کہ جب خدا نے ان کو جنگ کے لیے تیار کیا ہے تو خدا نے ان کو جنگی جو ہتھیار ہیں ان سے بھی خدا نے ان کو لیس کیا ہے. یعنی خدا نے ان کو اتنی پاورفل اور طاقتور جو ہیں وہ ایٹمی ہتھیاروں والے ممالک بننے کا جو ہے ان کو خدا نے جو ہے وہ سمجھے کہ رتبہ دیا ہے، یا خدا نے ان کو یہ سارے وسائل خود مہیا کیے ہیں کہ خدا جو ہے ان سب کو تیار کر سکے تاکہ وہ جنگ کی منصوبہ بندی کرے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ 7 آیت میں تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر.
تو اور तेरी तमाम जमायत जो तेरे पास फराहम हुई है और तू उनका पेशवा हो। तू और तेरी सारी जमायत का मतलब कि जो ममालिक भी तेरे साथ जो हैं वो मनसूबा बंदी कर रहे हैं या जो तेरे हामी हैं, जो तेरे साथ ग्रुप बना रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में भी ममालिक के जो थे वो इत्तेहादी ममालिक थे। तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि वो बहुत सारे ममालिक उसके हमायती हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, जो इस जंग के लिए रूस को जो अपनी हमायत देते हैं कि वो इस यूक्रेन में जो है वो जंग करे। तो हम ये देखते हैं कि जो सारे ममालिक जो हैं उन सब ममालिक की जो है उसको रशिया को जो है वो हमायत हासिल है, यानी वो उसके साथ इत्तेहादी ममालिक हैं जो जंग के लिए तैयारी करते हैं। और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से छुड़ाई गई है और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फ्राहम किए गए हैं, इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थी चढ़ आएगा। वो किसके लिए तैयारी कर रहा है? यहाँ पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वो कौम जो तलवार से छुड़ाई गई, हम सब ये देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने बनी इसराइल कौम को छुड़ाया और बनी इसराइल कौम को खुदा ने सारी दुनिया में से निकाला और खुदा ने फिर उनको फ्राहम किया। और लेकिन वो तमाम अक़वाम से आजाद है, वो सब के सब अमन और अमान से सुकूनत करेंगे। यानी कि अब इसराइल जो है वो किसी भी उसके खिलाफ जंग नहीं कर रहा, वो किसी भी जंग में शामिल नहीं है, वो बड़े अमन और सुकून से रह रहा है। लेकिन क्या होगा कि रशिया जो है उस पर जो है वो जंग मुसल्लत कर देगा, जबकि वो अमन और सलामती में रहता है। और आंधी की तरह आएगा, तू बादल की मानद जमीन को छिपाएगा, तू और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ। खुदा यूं फरमाता है कि उस वक्त यूं होगा कि बहुत से मजमून तेरे दिल में आएंगे और तू एक बड़ा मंसूबा बांधेगा। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अभी उसने इसराइल पर हमला नहीं किया, लेकिन वो जो है हम अक्सर खबरों में सुनते भी हैं कि वो दूसरे ममालिक को धमकी भी देता है कि अगर कोई, जैसे कि अमेरिका है या दूसरे और बहुत से ममालिक हैं, अगर वो उसके यूक्रेन की हमायत के लिए खड़े होते हैं या उसकी हमायत के लिए खड़े होकर उसके साथ जंग करने की कोशिश करेंगे, तो वो उनको धमकाता है कि मैं तुमको जो है सबक सिखा दूंगा या मैं तुम लोगों को भी जो है मैं तुम पर भी जंग को मुसल्लत कर दूंगा। तो मतलब अगर ये जंग खत्म नहीं होती तो ये उस जंग की तरफ, जिस जंग की तरफ लोग कहते हैं, की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा का मंसूबा क्या है हम इस बात को जो है कोई भी वाज़ेह बात हम नहीं कर सकते। लेकिन हम जो खुदा का कलाम कहता है और जितना खुदा हमें सिखाता है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो अगर भाई लियास मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज वो 11 आयत से आगे पढ़ें। 11 आयत से मैं चाहूंगी कि वो जो है 16 आयत तक पढ़ें। यसाया के हिस्से जी पढ़ना था? नहीं, वे हिजकिय्याह की किताब उसका 38 बाब और उसकी 11 से 16 आयत मुकद्दसा। एक मिनट से जी। ग्यारह बाप 11 बाब नहीं है, 38 चैप्टर है भाई। ओके ओके ठीक। 11 से स्टार्ट करना सिस्टर जी, 11 आयत से 16 आयत मुकद्दसा तक पढ़े। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और तू कहेगा कि मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूंगा, मैं उन पर हमला करूंगा जो राहतो आराम से बसते हैं, जिनकी ना फसील है, ना आड़ बंगे उड़ बंगे और ना फाटक हैं, ताकि तू लूटे और माल को छीन ले, और उन वीरानों पर जो अब आबाद हैं, और उन लोगों पर जो तमाम कौमों में से फराहम हुए हैं, जो मवेशी और माल के मालिक हैं और जमीन की नाव पर बसते हैं, अपना हाथ चलाए। सबा और ददान और तरसीस के सुदागर और उनके तमाम जवान शेर बब्बर तुझसे पूछेंगे, क्या तू
गारत करने आया है? क्या तूने अपना गोल इसलिए जमा किया है कि माल छीन ले और चांदी सोना लूटे और मवेशी और माल ले जाए और बड़ी गनीमत हासिल करे? इसलिए आदम जात नबूवत कर और जोश से कह कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जब मेरी उम्मत इस्राएल अमन से बसेगी क्या तुझे खबर ना होगी और तू अपनी जगह से शमाल की दूर अतराफ से आएगा तो और बहुत से लोग तेरे साथ जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे, एक बड़ी फौज और भारी लश्कर। तू मेरी उम्मत इस्राएल के मुकाबला को निकलेगा और जमीन को बादल की तरह छुपा लेगा। ये आखिरी दिनों में होगा और मैं तुझे अपनी सरजमीन पर चढ़ा लाऊंगा ताकि कौमें मुझे जाने। जिस वक्त मैं ए जोज उनकी आंखों के सामने तुझसे अपनी तकदीस कराऊं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। हम ये देखते हैं कि आगे खुदावंद ये बात करता है कि तू मतलब जो है ये सारा जो हवाला लिखा है कि तू कहेगा कि मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूंगा, ये सारा बनी इसराइल के मुल्क और उसके कौम को जाहिर करता है। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि वो जमीन की नाव पर बसते हैं, और हम सब ये जानते हैं कि बनी इसराइल का जो मुल्क है वो बिल्कुल दुनिया के सेंटर में है। और अपना हाथ चलाए सबा और ददान और तरसीस के सुदागर और उनके तमाम जवान शेर बब्बर तुझसे पूछेंगे क्या तू गारत करने आया है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबा जो है वो अरब ममालिक को जाहिर करता है, और ददान जो है वो इंग्लैंड और तरसीस जो है वो स्पेन के ममालिक को जाहिर करता है। मतलब बहुत सारे ममालिक जो है वो उसके साथ मिलेंगे। हम ये नहीं जानते कि इंग्लैंड और स्पेन भी उसके साथ होगा, लेकिन जो है दुनिया के ये ममालिक, बहुत सारे ममालिक उसके साथ इत्तेहाद करेंगे, जिसमें जो है अरब ममालिक जो है वो तो मस्ट हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये तीसरी जंग अजीम की तरफ भी जिक्र होता है, लेकिन आगे हम ये भी जानते हैं कि हर मजदून की जंग भी होने वाली है। वो भी आखिरी जंग है जो बहुत भारी जंग होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ दे जंग होगी, जो इसराइल के लिए बड़ी ही मुसीबत का टाइम होगा। वो भी हो सकती है ये जंग, और वो इसराइल के वादी जो मजदून है वहां पर होगी। और हम ये देखते हैं कि ये सारे ममालिक जो हैं इकट्ठे होंगे। और हम यहाँ पर आगे जो हमारे लिए जो खास जो बात है वो ये है कि हम इस बात को देखें कि खुदा जो है 16 जो वर्स है उसमें खुदा क्या कहता है। तू मेरी उम्मत इसराइल के मुकाबला को निकलेगा और जमीन को बादल की तरह छिपा लेगा। ये आखिरी दिनों में होगा और मैं तुझे अपनी सरजमीन पर चढ़ा लाऊंगा। यानी कि ये खुदा का मंसूबा है, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें जो है अगर दुनिया के मुखालिफ जो है वो दुनिया की कौमें जो है वो हमारे मुखालिफ होती हैं, हम रास्तबाज लोगों के मुखालिफ होती हैं, या बनी इसराइल कौम के मुखालिफ होती हैं, या ऐसे में हमारे जो मसीही लोग हैं, जो खुदा के रास्तबाज लोग हैं, उन पर हमला किया जाता है, या ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ खुदा के मंसूबे से होता है। इसीलिए खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वफादारी इसी में है कि दुनिया में हालात जैसे भी हो, हमें हमेशा ये सोचना है कि ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से है, और जो कुछ भी खुदावंद की तरफ से होता है खुदा अपने लोगों के लिए भलाई पैदा करता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि हम जिए या मरे हम खुदावंद के लिए हैं। तो इसमें यह है कि चढ़ा लाऊंगा ताकि कौमें मुझे जाने। यहाँ पे हम ये बात देखते हैं कि खुदा ये सब कुछ किस लिए कर रहा है। जिस तरह से कि खुदा ने फराउन का दिल सख्त कर दिया कि खुदा अपना दुनिया पर अपने जलाल को जाहिर कर सके, और फिर खुदा जब उसने खुदा को माना और अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया, फराउन यानी कि थक गया और खुदा का मुकाबला करते करते थक गया, तो फिर आखिर उसने जाने दिया। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि ए जूझ, यानी उस हमने पीछे देखा है कि जूझ जो है वो हुक्मरान को जाहिर कर रहा है। माजूज सारी सरजमीन है।
اور اس ساری زمین میں ہو سکتا ہے کہ وہ یوکرین بھی شامل ہو جائے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ رشیا کا حصہ تھا اور 1991 میں جو ہے وہ رشیا سے الگ ہوا ہے، اور رشیا نے جو اس پر حملہ کیا وہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ دوبارہ واپس ملا لے، اور اگر وہ اس کو واپس ملا بھی لیتا ہے تو وہ پوری جو سلطنت ہے رشیا اور یوکرین وہ سارا ماجوج کا علاقہ بن جاتا ہے، اور جوج جو ہے وہ رشیا کا حکمران ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں، کہ یعنی آخر جب اس کے جنگی اسباب یا جنگی ہتھیار جو اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، جب وہ ان کو استعمال کر کر کے تھک جائے گا اور اپنے آپ کو بالکل ختم ہو جائے گا، اس کی پاور جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو پھر آخر وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کرے گا اور خدا کی حمد و ستائش کرے گا۔ اگر ہم 17 آیت سے آگے ہم 20 آیت تک پڑھیں تو 18 سے 20 آیت میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اسرائیل کی حفاظت جو ہے وہ خود کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ اگر سسٹر نصرت کے پاس اردو کی بائبل ہے تو وہ پڑھے، اگر نہیں تو بھائی صدیق جو ہیں اس کو پڑھے 17 سے 20 آیات۔ بھائی صدیق ہیں؟ اگر نہیں تو بھائی فیاض آپ پڑھیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے، خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے قدیم زمانہ میں اپنے خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی معرفت، جنہوں نے ان اجام میں سالہ سال تک نبوت کی، فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا، اور یوں ہوگا کہ ان اجام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہر میرے چہرہ سے نمایاں ہوگا، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھرائیں گے، اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھے جائیں گے اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت۔ آمین۔ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے اپنے نبیوں سے کلام کیا ہے، اور ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مجدون کی جنگ کا ذکر ہے کہ وہ جنگ ہوگی اور وہاں پر کیا کیا حالات ہوں گے، سب تمام انسان جو رہے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھرائیں گے، یعنی جنگ کے حالات ایسے ہو جائیں گے، اس طرح سے خداوند جو ہے وہ اس جنگ میں تباہی اور بربادی ہوگی کہ زمین کے سب لوگ تھر تھرائیں گے اور کانپیں گے، کہ ہر ایک خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی، یعنی اتنا زیادہ قتل و غارت ہوگا، اتنی زیادہ تباہی ہوگی کہ بیان سے باہر ہے، اور اس پر اس کے لشکروں پر ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا می اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندک برساؤں گا، اور ہم اگر 23 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤں گا اور بہت سی قوموں کے نظروں میں مشہور ہوں گا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے دوسری قوموں پر اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ دوسرے جو ممالک ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، جو قومیں خداوند سے دور ہیں، وہ خداوند کو جانے کہ دنیا میں صرف ایک ہی خدا ہے، ایک ہی واحد یہوہ پاک خدا ہے، ایک ہی خداوند ہے اور ایک ہی خدا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو مکاشفہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اور مکاشفہ میں بھی اس جنگ کا ذکر ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک مل کر اتحاد کریں گے، اور جب وہ اتحاد کریں گے تو وہ اسرائیل کے خلاف جو ہیں وہ جنگ کریں گے، اور خداوند جو ہے ان کو تباہ و برباد کرے گا، اور خداوند جو خداوند یسوع المسیح جو خدا کا برہ ہے ان پر غالب آئے گا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوج اور ماجوج کا جو ذکر ہے وہ آگے ہے کہ خداوند کیا کرے گا، اور 8 آیت میں ہم پڑھتے ہیں
मुकाशवा की किताब उसके 20 बाब और उसकी 8 आयत में इसका जिक्र है। और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, और उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी। यहाँ पर उनके खात्मा है कि वो बेशक जंग के लिए निकलेंगे, लेकिन आसमान से आग नाजिल होगी और उनको खा जाएगी, यानी उनको खत्म कर देगी। ये इसका खात्मा बाइबल में मुकाशवा में भी हम पढ़ते हैं कि किस तरह से होगा। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए खुदा यीशु मसीह जो हैं वो लूका की इंजील में कहते हैं कि अगर हम देखें लूका की इंजील उसके 21 बाब और उसकी 28 आयत में हम ये देखें कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए ये बड़ी खुशी और इत्मीनान और तसल्ली की बात होगी जब हम दुनिया में ऐसे हालात देखेंगे, और ऐसे हालात हो सकता है कि हमारे सामने हो और हो सकता है कि हमारी नस्लें देखें, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसके 27 आयत में कहते हैं कि उस वक्त इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक होगी। तो हमारे लिए ये बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जो गालिब आया है, वो हमें फतह दिलाने आएगा। तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारा जो खुदावंद है वो हमें सब कुछ मुहैया करेगा। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन। जोरदार तालियां खूबसूरत कलाम के लिए, जिंदा कलाम के लिए जो हमने खुदावंद के खादमा के वसीला से सुना। तो आइए हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, और मैं सिस्टर नुसरत को कहूँगा कि इस कलाम की शुक्रगुजारी की छोटी सी दुआ करें, और इसके बाद हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदाऊं तेरे बड़े मंसूबों के लिए जो तूने आए खुदाऊं जमीन को तूने बिगनिंग से ही आए खुदाऊं आखिरत के मंसूबों को तूने कलाम पाक में बंद करके रख दिया अपने नबियों के वसीला से, कि आज हम सुन रहे हैं खुदावंद और हम देखते हैं खुदावंद कि जो कुछ जमीन पर बांधा जाता है खुदावंद वो तेरी मर्जी से है, और तूने उसके लिए हमारे साथ पहले से ही कलाम कर दिया हुआ है खुदावंद। उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। मसीहों के लिए आए खुदावंद, ईमानदारों के लिए सिर्फ यही है कि वो ईमान में जागें और अपनी आंखें खुली रहे ताकि वो जमानों की हर उस चीज को देखें जो खुदावंद जमीन पर बांधता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए और इस कलाम के लिए जो कि हमने सुना तेरी बंदी के वसीला से। इसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद। तू बहुत सारी रूहानी आंखों को खोलना ताकि वो इस कलाम को समझे और पढ़े आए खुदावंद। जितनों ने तुझे अभी तक कबूल नहीं किया है खुदावंद, इस कलाम के वसीला से तुझे कबूल करे ताकि वो तेरे कलाम को पढ़े और जमानों के होने वाले और जो कुछ हो चुका है होने वाले टाइम के जो कुछ टाइम के मुताबिक होने वाला है खुदावंद, जो तू जमीन पर बांधने वाला है उसको समझ सके और अपने आप को तेरी आमद के लिए तैयार कर सके। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे प्यार और तेरी मोहब्बत के लिए है खुदावंद कि तू हमें कितना प्यार करता है खुदावंद। तो इसी तरह हमें बढ़ा, हमारे कानों को खोल, हमारी रूहानी आंखों को खोल, हम ताकि तेरे कलाम को समझ सके। तूने खुद ही कहा है कि मैं जब जाऊंगा तुम्हें सच्चाई करू दूंगा, जो तुम्हें तय की बातें बताएगा है खुदावंद। तो इसी तरह हम अपने रूप से ममूर कर जो हमें तेरी तय की बातें हमें बताता रहे है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करती हूँ रोल कुदुस की तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। और सारे पार्टिसिपेंट आए खुदावंद उन सबके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तेरी बंदी के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहती हूँ कि तू उसको और गहराई में लेकर जाए खुदावंद। अपनी गहराई के सारे भेद उस पर नजूर कर, उसको बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर। इसी तरह इस होली सेंचुरी मिनिस्ट्री को तू सबके लिए बरकत का कसरत से इस्तेमाल कर ताकि वो सबके लिए बरकत का बायस हो। हम जो कुछ मांगता है तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के वसीला से हमारा ईमान है कि तूने कबूल किया। आमीन। आमीन। हमारे साथ पास्टर लियास हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे। और इससे पहले हम सब प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं, कोई भी दरख्वास्त हो किसी की तरफ से भी वो बयान करेंगे। तो मेरी तरफ से मैंने आज जमीलाबाद में विजिट किया था, वहाँ एक 5 माह का बच्चा है, उसके अब्बू का नाम जहांजेब है। उसको थोड़ा ना वो उसको फिट्स पड़ते हैं, उसके ब्रेन पे सारी बॉडी पे असर है। वो बताते हैं कि वो हाथ से हाथ पांव टेढ़े करता है,
تو اس کے لیے دعا کی جائے. جہاں زیب کا بیٹا ہے جمیل آباد ملتان سے. اسی طرح ہم پاسٹر صدیق کے لیے دعا کریں گے, ان کی ساری صحت کے لیے, چیسٹ انفیکشن کے لیے, آنکھوں کی بینائی کے لیے. اور اسی طرح ہم دعا کریں گے پاسٹر اپنا انکل سلامت کے لیے, ان کی شوگر کے لیے, آنکھوں کی بینائی کے لیے. اور دعا کریں گے ہم پاسٹر شاہد مان جو کراچی سے ہیں, ان کی جو بھابھی کے بھائی ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کے لیے دعا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انہوں نے پریئر ریکویسٹ دی تھی کہ کسی کو اسپائنل کارڈ بیک بون کا پرابلم ہے اور کمپریشن ہے, وہ نیرو بون پہ دباؤ آ جاتا ہے, جو اس کے لیے بھی دعا کریں گے. تو اور پریئر ریکویسٹ اگر کسی کی ہے تو وہ بھی بتائیں گے تاکہ ہم سب. اور جو کل سسٹر دشا تھی ہمارے ساتھ, اس کی ڈلیوری کے لیے, اس کی پریگننسی کے لیے بھی خدا ان سے برکت چاہیں تاکہ خدا نے جو فضل ان پر کیا ہے خدا اپنے فضل کو قائم رکھے اور وہ روبہ صحت اپنی اولاد کو پیدا کریں اور خدا نے خوشیاں عطا کرے. اور ریکویسٹ آپ دے سکتے ہیں. سسٹر نسٹینا آپ ریکارڈنگ آف کر دیں پلیز. چلے اب دعا کریں. سنڈے کی تو ہماری پوری جانی چاہیے, سنڈے کی جو عبادت ہوتی ہے. آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کرتے ہیں. نہایت بزرگ شمانی باپ, لشکروں کے خدا, زمین اور سمان کو خلق کرنے والے, جتنی بھی پریئر ریکویسٹ کو پاسٹر فیاض امین صاحب نے تیری پاک حضوری میں رکھا ہے, خداوند ان سبوں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اس بچے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. یسوع کے بلڈ کے وسیلہ سے وہ بچہ ہیل ہو. تیرا بلڈ اس کے لیے بولے اور تو اسے سلامتی دے. اسے ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے, تو شافی ہے, طبیب اعظم ہے, لا علاجوں کا علاج کر دیتا ہے. خداوند محنت کرتے ہیں اس پاسٹر صدیق صاحب کے لیے, انہیں تو شفا دے, صحت, تندرستی, عمر کی درازی, پھر سلامتی دے تاکہ تیرا پاک روح انہیں بھی بلیس کرے, برکت دے, صحت, تندرستی, عمر کی درازی, پھر سلامتی دے. اسی طرح خداوند دوسری پریئر ریکویسٹ کو بھی تیری پاک حضوری میں لے کے آتے ہیں, منت کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے جلال کو ظاہر کر. اور خداوند یہ بدن جو تیرا مقدس ہے, اور تو نے کہا کوئی شیطانی ابلیس دشمن سے برباد نہیں کرے گا, بلکہ جو اس سے برباد کرے گا میں اس سے برباد کر دوں گا. خداوند تو ان کے بدنوں سے اپنے جلال کو ظاہر کر, اور خداوند پاک روح نے ہمیشہ محفوظ رکھے. ہم خداوند میٹنگ کے سارے خداوند دیکھ جو سیگمنٹ ہے اس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ہر ایک پارٹ میں خداوند, ہر ایک حصہ میں تو نے ہماری مدد سے رہنمائی کی. شکریہ ادا کرتے ہیں خوبصورت کلام کے لیے, کیونکہ خداوند تو اپنا کلام نازل فرما کر شفا کو جاری کرتا ہے. آج کا کلام ان تمام لوگوں کے لیے شفا کا سبب بنے, برکت کا سبب بنے, بلیسنگ کا سبب بنے. جو زبور گیت گائے اس کے وسیلہ سے خداوند تو برکت دینا, تاکہ خداوند اسی طرح ہم تیری بارگاہ اقدس میں آتے رہیں, تیرے لوگوں کو لیے برکت کا سبب بنے. تیرا پاک روح خداوند ہولی سینچری منسٹری کو حدوں کو بڑھائے, تاکہ خداوند اس منسٹری کے وسیلہ سے خداوند تیری گلوری ان کے بدنوں سے ظاہر ہو, تاکہ خداوند دیکھ وہ تیرے نام کی بڑی گواہی دیں, اور بگ ٹیسٹامنی کو خداوند ہم ان کی زبانی سنیں, کیونکہ تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو کہتا ہے کہ اپنی التجائیں, اپنی پوٹیشن میرے سامنے لے کر آؤ. خداوند ہم نے یہ پوٹیشن تیرے سامنے رکھی ہے, تو ہمارا مقدمہ لڑ, تو ہماری خداوند ہمارا انصاف کر, کیونکہ تو شافی ہے, طبیب اعظم ہے, تو منصف ہے. خداوند یسوع کے نام میں ہر ایک خداوند ہم تیری شلیب کے سامنے لاتے ہیں, ہر ایک کو خداوند تیرے تخت کے سامنے لاتے ہیں, ہر ایک کو خداوند تیرے ہاتھ کے نیچے لاتے ہیں, کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بتایا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. ہم پاسٹر فیاض امین صاحب کے لیے, سسٹر نسرین کے لیے, سسٹر نصرت کے لیے, اور اسی طرح ہم تمام اپنے دوسرے خادمین کے لیے, لیڈران کے لیے برکت چاہتے ہیں. محنت کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں اپنی پناہ, اپنی محافظت میں رکھ, تاکہ خداوند ہم مل کر تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال دیں. یسوع کے نام سے آمین. آمین. ان کی دعا ہم پڑھیں گے سارے مل کر. ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک ہونا چاہیے, تیری بادشاہی تیری بات تیری مرضی جیسا زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج روز کی روٹی آج ہمیشہ ہمیشہ آمین.
میں پاسٹر شاہد مان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کلمات برکات دیں. اب ہمارے خدا یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت، باپ کی رفاقت اور شراکت متقین کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اور سینچری منسٹری اور تمام ممبران کے تمام گھرانوں کے ساتھ اب سے لے کر عبدالآباد تک ہوتی رہے. آمین آمین آمین. خداوند آپ خداوند سب کی کے سلامتی ساتھ سب کے ساتھ ہو. آپ کے اور ساتھ اسرائیل کی سلامتی ہو. آمین. آمین، خدا آمین، باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین. 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 آمین.